اور ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا ایک طریقہ مقرر کیا ہے تاکہ وہ ان مویشی قسم کے چوپایوں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے انہیں بطور رزق دیے ہیں۔ پس تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے، تو اسی کے لیے تم فرما بردار ہو جاؤ اور عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے۔ وہ لوگ کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، اور جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے اس پر صبر کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو رزق ہم نے انہیں دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اور قربانی کے اونٹ ہم نے انہیں تمہارے لیے اللہ کی نشانیاں بنایا ہے، ان میں تمہارے لیے بہت بھلائی ہے۔ پس صف بستہ کھڑا کر کے ان پر اللہ کا نام لو، پھر جب ان کے پہلو زمین پر گر پڑیں تو ان میں سے خود بھی کھاؤ اور قناعت کرنے والے اور سوال کرنے والے کو بھی کھلاؤ۔ اسی طرح ہم نے ان کو تمہارے لیے مسخر کیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اللہ کو ان کے گوشت اور ان کے خون ہرگز نہیں پہنچتے، لیکن اسے صرف تمہاری طرف سے تقوی پہنچتا ہے۔ اسی طرح اس نے انہیں تمہارے لیے مسخر کیا ہے تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس طریقے پر جو اس نے تمہیں ہدایت دی، اور نیکی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے۔ یہ آیات سورۃ الحج میں آئی ہیں۔ ان آیات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حج کے مناسک کا ذکر کرنے کے بعد قربانی کے احکام ذکر کیے ہیں جو یوم النحر کو ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ حج کے علاوہ بھی ہم بڑی عید پر جو قربانیاں کرتے ہیں ان سے متعلق احکامات بھی ہیں۔ اس سے پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے قربانی کے جانوروں کے بارے میں فرمایا تھا لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ، تمہارے لیے ان میں ایک مقرر وقت تک کئی فائدے ہیں، پھر ان کے حلال ہونے کی جگہ اس قدیم گھر کی طرف ہے۔ یعنی قربانی کے جانوروں سے فائدے حاصل کرنا جائز ہے جب تک وہ کعبہ نہ پہنچ جائیں، مثلا بوقت ضرورت اونٹ پر سوار ہونا، چاہے وہ ہدی کا اونٹ ہو، ان کا دودھ دوہنا، ان کی اون حاصل کرنا، ان سے نسل چلانا وغیرہ، یعنی جو بھی ضرورت کے فائدوں کی چیز ہو ان سے حاصل کی جا سکتی ہے جب تک کہ وہ قربان گاہ تک نہ پہنچ جائیں۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان آیات میں یہ بتایا کہ قربانی پیش کرنا تمام انبیاء کی شریعتوں میں ایک لازمی جز رہا ہے، یعنی یہ چیز صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے امتیوں ہی کے لیے نہیں ہے، بلکہ پچھلی شریعتوں میں بھی قربانی کرنے کا طریقہ رہا ہے۔ ہاں، اس کی تفصیلات اور جزیات میں فرق ضرور ہے، لیکن قربانی بطور عبادت ہر شریعت کا حصہ رہی ہے، اور اس میں حاجی اور غیر حاجی کی کوئی قید نہیں۔ قربانی حاجی کے لیے بھی ہے اور قربانی حج پہ نہ جانے والوں کے لیے بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر امت کے لیے قربانی مقرر کی ہے تاکہ وہ ہمارے عطا کیے ہوئے پالتو جانوروں پر یعنی چوپایوں پر اللہ کا نام لے کر انہیں قربان کریں، اور پھر ان کے فائدے بتائے۔ اور ان میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان اللہ کے نام پر اللہ کی خاطر قربانی کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے، یعنی قربانی اللہ کا قرب، اللہ کی رحمت پانے کا ایک ذریعہ ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم ان کا گھٹنا باندھ کر ان کی گردن پر چھری پھیرو تو بسم اللہ واللہ اکبر کہو، اور جب زمین پر ٹھنڈے ہو کر گر جائیں یعنی ان کی روح پرواز کر جائے تو پھر ان کا گوشت کاٹو اور اس گوشت میں سے خود بھی کھاؤ، محتاجوں کو بھی کھلاؤ، جو تمہیں وزٹ کرنے کے لیے آئے ان کو بھی کھلاؤ، جو مانگے ان کو بھی دو۔ اور پھر ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا کہ جب تم کوئی جانور قربان کرتے ہو اللہ کے نام پر تو اس کا گوشت اور خون اللہ تعالیٰ کو نہیں پہنچتا، کیونکہ وہ تو ہر چیز سے بے نیاز ہے، اس کو اس سے کوئی فائدہ نہیں۔ وہ اس
عمل کے ذریعے، اس ایکٹیویٹی کے ذریعے تمہاری نیت اور تمہارے اخلاص اور تقوی کو دیکھتا ہے کہ تم کس جذبے اور کس شوق کے ساتھ یہ قربانی کر رہے ہو، اور کیا واقعی تم نے یہ کام اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے یا دکھاوے کے لیے کیا ہے۔ کیونکہ کچھ لوگ قربانی دکھاوے کے لیے کرتے ہیں اور پھر اس میں مقابلے پر قیمتی سے قیمتی جانور جو ہے وہ لا کے قربان کرتے ہیں اور گنواتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ہم نے اونٹ کیا، ہم نے گائے کی، ہم نے اتنے بکرے کیے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ دراصل یہی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ انسان جو کر رہا ہے اس میں اس کا خلوص کتنا ہے اور وہ اللہ کی خاطر کتنا ہے۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر یہ بتایا کہ اللہ نے تمہارے لیے ان جانوروں کو اس کے لیے مسخر کر دیا ہے، یہ تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے اس کام کی خاطر، تو پھر تم اللہ ہی کا شکر ادا کرو، اور ایام تشریق میں جب ان جانوروں کی قربانی کرو تو ان پر اللہ کا نام لو، اور پھر یہ ہے کہ جو ایسا کریں ان کے لیے خوشخبری ہے، محسنین کے لیے جو اچھے اچھے کام کرتے ہیں۔ تو فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ مَنْسَكًا جَعَلْنَا مَنْسَكًا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہر امت کے لیے ہم نے منسک بنایا ہے۔ منسک کے تین معنی ہو سکتے ہیں، نمبر ایک عبادت، نمبر دو عبادت کی جگہ، اور نمبر تین قربانی۔ یعنی ہم نے ہر امت کے لیے عبادت کے طریقے اور قربانی مقرر کی ہے، اور یہاں ان آیات کے کانٹیکس میں قربانی کا معنی زیادہ مناسب ہے، کیونکہ آگے جانوروں پر اللہ کا نام لینے کا ذکر آ رہا ہے، تو یہاں مراد اس سے قربانی ہے۔ امام مجاہد بھی کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہاں قربانی ہے، یعنی قربانی کا جو حکم اس امت کو دیا جا رہا ہے یہ کوئی نیا حکم نہیں ہے، بلکہ یہ سابقہ تمام امتوں میں ضروری قرار دیا گیا۔ اور پھر حکمت یہ ہے اس میں کہ ان جانوروں پر اللہ کا نام لیا جائے، اللہ کا اور ان کو قربان کر کے اللہ کا شکر ادا کیا جائے، تاکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسان کو مزید خیر و برکت سے نوازے۔ اور پھر ان کا کھانا اور ان کی کھال اور ان کے دیگر فوائد تو اپنی جگہ ہیں ہی۔ اور پھر لِيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ، اللہ کا نام اس پر ذکر کرے، یہ تاکید ہے، لہذا گوشت اسی وقت حلال ہوتا ہے جب اس پر اللہ کا نام لیا جاتا ہے، کیونکہ یعنی کہ دنیا میں قربانی صرف مسلمان ہی نہیں کرتے، دیگر قومیں بھی قربانی کرتی رہی ہیں اور ابھی بھی کرتی ہیں۔ وہ عام طور پر بتوں کے نام پہ قربانی کرتی ہیں یا اپنے دیوتاؤں کے نام پہ قربانی کرتی ہیں، اس میں بعض اوقات وہ انسانوں تک کی قربانی بھی کر جاتے تھے۔ اور آج بھی آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کے اندر اللہ کی خاطر قربانی کرنے کی بجائے بعض اوقات وہ مختلف آستانوں پہ جا کے، مزاروں پہ جا کے بکرے دیتے ہیں یا غیر اللہ کے نام پہ قربانی کرتے ہیں۔ تو قربانی جو ہے یہ ایک عبادت ہے، اور اس میں اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کرنا چاہیے، یعنی نہ دکھاوا ہونا چاہیے جو ریاکاری شرک اصغر ہے، اور نہ ہی غیر اللہ کے نام پر اس کو خوش کرنے کے لیے قربانی کرنی چاہیے، یعنی کسی بھی دیوتا یا بت کو، بلکہ اس کے برعکس کس لیے کرنی چاہیے قربانی؟ اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ حضرت انس کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چتکبرے مینڈوں کی قربانی کی، میں نے دیکھا کہ آپ اپنے پاؤں جانور کے اوپر رکھے ہوئے ہیں اور بسم اللہ واللہ اکبر پڑھ رہے ہیں، اور اس طرح آپ نے دونوں مینڈوں کو اپنے ہاتھ سے ذبح کیا۔ آپ مدینہ میں جب بھی عید کا موقع آتا قربانی کرتے اور اپنے ہاتھ سے خود قربانی کرتے تھے، یعنی اپنی قربانی کو خود ذبح کرتے تھے۔ حج کے موقع پر 63 قربانیاں آپ نے خود کی اور باقی حضرت علی کے ذمے کی۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا، تمہارا الہ بس ایک الہ ہے، کوئی بت اور کوئی
اور ہستیاں تمہارا الہ نہیں ہے، تمہارا معبود نہیں ہے، لہٰذا اس کے فرما بردار بنو، اسی کے نام پر اپنے ریچولز ادا کرو۔ اور جیسا کہ سورۃ الانعام میں بھی آتا ہے، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہہ دیجئے بے شک میری نماز اور میری قربانی، میری زندگی اور میری موت سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ تو یہاں بھی قربانی نماز کے بعد ذکر کی گئی، جیسے نماز عبادت ہے ایسے ہی اللہ کی خاطر جانور قربان کرنا بھی عبادت ہے۔ اب دیکھیے بہت سے لوگ اس موقع پر طرح طرح کے مشورے دینے لگتے ہیں کہ ان پیسوں کو کسی غریب کی مدد کے لیے استعمال کر لیجیے۔ بھی سارا سال ہے آپ کے پاس غریب کی مدد کرنے کے لیے، جب اللہ کا حکم آ گیا کہ اس دن اس موقع پر اب قربانی کرو تو اس وقت آپ کو غریب یاد آ جاتے ہیں۔ اور یہ بھی گوشت تم سارا خود کہاں سے کھا سکتے ہو، اس میں غریبوں کا حصہ تو بہرحال ہوگا ہی اور ہونا چاہیے۔ لہذا فَلَهُ أَسْلِمُوا، جب معبود وہی ہے تو پھر کیا کرو، اسی کے آگے جھک جاؤ، اسی کے مطیع فرما بردار ہو جاؤ، اسی کے لیے اخلاص کو اپناؤ، اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دو، اس کے بن جاؤ، اس کے حوالے کرو اپنے آپ کو، اس کی فرما برداری کرو۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری دے دی، یعنی جو اللہ کے فرما بردار بن جاتے ہیں، جو اللہ کا حکم آنے کے بعد سر جھکا دیتے ہیں اور اس پر عمل کرنے کے لیے چل پڑتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے پھر خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ان سے راضی ہے اور ان کو وہ انعام سے نوازے گا۔ یہ جو لفظ مخبت ہے یہ اخبات سے ہے، اخبات کا لفظ خبت سے، خاباتا، نیچی جگہ کو کہتے ہیں، مخبت کہتے ہیں نیچی جگہ میں چلنے والا، اور استعارہ کے طور پر تواضع اور عاجزی کرنے والے کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ مخبتین وہ ہیں جو اللہ کی خاطر تواضع اختیار کرتے ہیں، ہمبل ہوتے ہیں، خشوع اختیار کرتے ہیں۔ اچھا، تواضع اور خشوع میں فرق کیا ہے، آپ میں سے کوئی بتائے گا؟ تواضع اخلاق، تواضع اخلاق میں ہوتا ہے اور خشوع بدن میں ہوتا ہے۔ خشوع جسم کے سکون کو کہتے ہیں اور جھکنے کو کہتے ہیں، اور تواضع انسان جب کسی سے معاملہ کرتا ہے، بات کرتا ہے، لین دین کرتا ہے، اس وقت ایک ہمبل رویہ اختیار کرتا ہے۔ مخبتین کا ایک اور معنی یہ بھی کیا گیا کہ اللہ سے ڈرنے والے، اسی طرح اللہ کے ذکر سے مطمئن ہونے والے، ان کے دل اللہ کے ذکر سے پگھل جاتے ہیں، جھک جاتے ہیں اندر سے۔ مخبتین وہ جو اللہ کے لیے خالص ہوتے ہیں، وہ جن کے دل نرم ہوتے ہیں اللہ کے لیے، بندوں کے لیے بھی، عبادت میں خوب محنت کرنے والے، اللہ کے حکم پر مطمئن کہ حکم ملا ہے بس یہی کریں گے، جھک گئے۔ وہ لوگ جو ظلم نہیں کرتے اور جب ان پہ ظلم کیا جائے تو انتقام نہیں لیتے، ان کو بھی مخبت کہا جاتا ہے۔ کئی معنی، یعنی یہ ایسا جامع لفظ ہے کہ جس کی کئی جہتیں ہیں، جہتیں سے مراد یہ کہ کئی ڈائمینشنز ہیں یا کئی طرح سے اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ مخبت نہ صرف یہ کہ اللہ کے آگے جھکنے والے، بلکہ اپنے اخلاق میں بھی بندوں کے ساتھ نرمی کا اور تواضع کا معاملہ کرنے والے، یعنی ان میں ذرا برابر تکبر نہیں ہوتا، ہمبل ہوتے ہیں۔ تو یہاں حج کے سلسلے میں یہ بات بیان ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حاجی اور عمرہ کرنے والا اللہ تعالیٰ کے ہر حکم پر لبیک کہتا چلا جاتا ہے، اپنی مرضی نہیں کرتا، جو بات سمجھ میں آتی ہے اس پر بھی عمل کرتا ہے اور جو بات عقل میں نہیں آتی وہ بھی کرتا ہے، کہ میرے رب کا حکم ہے، مجھے یہاں بلایا گیا ہے، مجھے یہاں دعوت دی گئی ہے، اب جو مجھ سے کہا جائے گا میں وہ کروں گا۔ اس میں احرام کا پہننا، احرام میں مردوں کے لیے سر ننگا رکھنا، کندھا ننگا رکھنا، بس 2 چادریں پہننا، اور کئی پابندیاں اختیار کرنا، لبیک بولنا، منا، عرفات، مزدلفہ، ان میں جو جو کام کرنے ہیں وہ کرنا، طواف اور سعی، قربانی، یہ ساری چیزیں کرتے چلے جاتے ہیں۔
حدیث میں بھی آتا ہے کہ مومن عاجزی کرنے والے ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن آسان اور نرم ہوتے ہیں، یعنی ان سے ڈیلنگ آسان ہوتی ہے. اس مانوس اونٹ کی طرح کہ اگر اس کو اپنے پیچھے چلایا جائے تو مطیع ہو کر چلتا آتا ہے، اور اگر اس کو پیچھے سے ہانکا جائے تو آگے چلتا جاتا ہے. اگر تم اس کو چٹان پہ بھی بٹھا دو وہاں بھی بیٹھ جائے گا. حالانکہ آپ دیکھیں کہ اونٹ کتنا مضبوط اور کتنا قوی جانور ہے، کتنا اونچا لمبا اور کتنا اسٹرانگ، لیکن انسان کے آگے کتنا ہمبل ہے کہ ایک بچہ بھی اگر اس کو چلائے تو اس کے پیچھے چل پڑتا ہے. اس کے مقابلے میں بھیڑیا وزن میں بھی کم ہے، سائز میں بھی کم ہے، لیکن آپ اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے، وہ آپ کے لیے مسخر نہیں کیا گیا. تو یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. تو جس طرح اللہ نے تمہارے لیے یہ جانور گائے اور بھینس کو دیکھے کتنی وزنی اور بھاری ہوتی ہیں، لیکن پھر کس طرح انسان ان کا دودھ دو لیتا ہے، ان کو چلا لیتا ہے. بعض اوقات وہ ان سے سواری بردباری کا بھی کام لیتا ہے جو بیل ہوتے ہیں، تو وہ انسان کے بس میں ہے، قابو میں ہے. اس کے برعکس آپ دیکھیں کہ شیر ہو، چیتا ہو، بھلا ان کو قابو تو کرے. کتنا مشکل کام ہے. وہ تو ہم ہی ذبح کر جاتے. تو اللہ کے محبوب بندے جو ہیں وہ ایمان میں اسٹرانگ ہوتے ہیں لیکن ہمبل ہوتے ہیں. ایک اور حدیث میں آتا ہے بلا شبہ اہل زمین میں سے اللہ کے کچھ برتن ہیں اور تمہارے رب کے برتن اس کے نیک لوگوں کے دل ہیں، اور ان میں سے اسے سب سے زیادہ پسندیدہ وہ ہیں جو نرمی کرنے والے اور شفقت کرنے والے ہیں، یعنی انسان. معاذ بن جبل کہتے ہیں بندہ اس وقت تک ایمان کی چوٹی تک نہیں پہنچ سکتا جب تک انکساری اسے بلند مرتبے سے زیادہ عزیز نہ ہو جائے. منکسر المزاج رہنا اس کو زیادہ اچھا لگتا ہے بجائے اس کے کہ وہ اکڑ کے رہے. اور لوگوں کے لیے اور دنیا کا تھوڑا ساز و سامان اسے زیادہ محبوب نہ ہو جائے. اور جن لوگوں سے محبت اور نفرت کرتا ہے وہ ان سے حق کے مطابق ہی محبت اور نفرت کرے، یعنی جتنا جس کا حق ہو اتنی ہی اس سے محبت کرے، اور جتنی جس کو نفرت جس سے کرنی چاہیے بس اتنی کرے، اور جس سے نہیں کرنی چاہیے اس سے نہ کرے. اور لوگوں کے لیے اسی طرح فیصلہ کرے جس طرح وہ اپنی ذات اور اپنے گھر والوں کے لیے فیصلہ کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تم لوگوں کو ایسے شخص کے متعلق نہ بتاؤں جس پر دوزخ کی آگ حرام ہے اور وہ آگ پر حرام ہے؟ ہر وہ شخص جو قریب رہنے والا ہے، نرم ہے اور آسان ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ احکامات تو حج کے بیان ہو رہے ہیں اور قربانیوں کا ذکر ہو رہا ہے، اور یہاں پر مخبتین کی بات کیوں شروع ہو گئی؟ کیونکہ حج کے موقع پر اس نرمی، عاجزی اور ایک دوسرے کا خیال رکھنے کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ اس وہاں انسان تھکا بھی ہوتا ہے اور بہت سے اس کے اوپر کرنے والے کام بھی ہوتے ہیں، اور بعض اوقات انسان کا مزاج اس تھکاوٹ کی وجہ سے چڑچڑا ہو جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے روزے کی وجہ سے بعض اوقات انسان کے اندر چڑچڑا پن آ جاتا ہے، بھوک کی وجہ سے غصہ سا آ جاتا ہے یا چڑچڑا پن آ جاتا ہے، اسی طرح حج اور عمرے پر عین ممکن ہے کہ انسان کے اندر تھکاوٹ اور بھوک اور سفر اور گرمی اور پسینے اور ان ساری پریشانیوں کی وجہ سے اس کے اندر ایک چڑچڑا پن آ جائے، اور پھر وہ اپنے ساتھیوں اور اپنے دوستوں اور اپنے ساتھ والے لوگوں کو تکلیف دینا شروع کر دیں. اس لیے اس وقت اپنے آپ کو کنٹرول کرنا اور مخبت بننا یہ انتہائی ضروری ہے. مزید ان کی علامات بتا دی گئی مخبتین کی. الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، یعنی اللہ کے ذکر پر پتھر کا ٹکڑا بن کے نہیں بیٹھے رہتے بلکہ ان کے دل پگھل جاتے ہیں. اور والصابرین علی ما اصابہم، اللہ کے راستے میں انہیں جو تکلیفیں پہنچتی ہیں ان پر صبر کرتے ہیں، مصیبت پر صبر کرتے ہیں. یعنی حج کا سفر بھی اللہ کے راستے کا سفر ہے، اس میں جو تکلیفیں ان کو آتی ہیں اس پر صبر کرتے ہیں.
والمقیم الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، کیونکہ بعض اوقات تھکاوٹ کی وجہ سے ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے لیے اٹھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر آپ آدھی رات تک طواف کرتے رہے ہیں اور نماز پڑھتے رہے ہیں، اور بعض اوقات لوگ تہجد بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں تو عین فجر کے وقت ان کی آنکھ لگ جاتی ہے، وہیں حرم میں ہی سو جاتے ہیں، وضو نہیں رہتا، نماز میں شریک نہیں ہو سکتے، تو وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ سب سے زیادہ جس نماز کا ثواب اور اجر ہے وہ فرض نماز ہے، اور پھر جماعت کے ساتھ، اور پھر حرم کے اندر مسجد الحرام میں امام کے پیچھے۔ ویسے تو حرم میں کہیں بھی آپ پڑھیں لاکھ نمازیں مل جائیں، مگر امام کے پیچھے پڑھنے کا ثواب پھر وہ 27 گنا زیادہ ہو جاتا ہے، تو 1,27,00,000 بن گیا۔ تو بہت سے مرد حضرات بھی کیا کرتے ہیں کہ وہ رات حرم میں گزار کے دن کو ظہر کی عصر کی نماز گھر پہ ہی پڑھ کے پھر شام سے لے کے پھر ساری رات وہاں فجر پڑھ کے پھر آتے ہیں یا اشراق پڑھ کے۔ تو بہتر یہ کہ ٹائم ٹیبل ایسا بنایا جائے کہ جس میں انسان کچھ عبادت دن کے وقت کرے اور کچھ رات کے وقت کرے، کچھ آرام دن کے وقت کرے اور کچھ رات کے وقت کرے۔ فرض نمازوں کو میک شور کرے کہ وہ امام کے پیچھے جماعت کے ساتھ ہی پڑھ رہا ہے، اس میں کوتاہی نہ کرے۔ ہاں، عورتوں کے لیے رخصت ہے، عورتیں جہاں ٹھہری ہوئی ہیں وہاں پڑھ سکتی ہیں، لیکن مردوں کے لیے جماعت کی نماز لازم ہے۔ تو کیونکہ وہ یقیمون الصلاۃ نہیں کر سکتے جب تک وہ جماعت سے نماز نہ پڑھیں، وہ اقامت صلاۃ ہوتی ہی نہیں۔ تو اس لیے ہمیں چیزوں کو پرائرٹائز کرنا چاہیے کہ زیادہ افضل کیا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس میں سے جو ہم نے انہیں رزق دیا وہ خرچ کرتے ہیں، یعنی حج کے راستے میں اپنے اوپر بھی خرچ کرتے ہیں اور اپنے ساتھیوں پر بھی خرچ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کے پاس زیادہ نہیں ہے، تھوڑا بہت ہے، تو اس تھوڑے بہت میں سے بھی کچھ نہ کچھ صدقہ کر دیجیے۔ لیکن اگر اللہ نے آپ کو زیادہ دیا ہے تو آپ اپنے علاوہ دوسروں پر بھی خرچ کریں، خود کھا رہے ہیں ان کو بھی کھلائیں، خود پی رہے ہیں ان کو بھی پلائیں، یعنی صرف اپنی فکر نہ کریں کہ ہر کوئی اپنا اپنا کیے ہوئے ہے، بلکہ دوسروں کے جذبات کا بھی لحاظ رکھے کہ اگر میں کچھ اچھی چیز کھا رہا ہوں تو یہ جو میرے ساتھ اس روم میں لوگ رہ رہے ہیں یا اس کیمپ کے اندر ہیں، تو اس ٹینٹ کے اندر میرے ساتھ اور بھی ہیں، تو ان کا بھی دل چاہے گا تو ان کو بھی آفر کریں۔ اگر اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے تو خیرات بانٹنے والے ہوں۔ خیرات ہمارے ہاں ذرا برے معنوں میں لیا جاتا ہے۔ خیر کا معنی ہے کہ کوئی بھی خیر کا کام، نیکی کا کام، اگر آپ نہیں کچھ بانٹ سکتے تو اسمائل کرنا، کسی کا کوئی کام کر دینا، کسی کی مدد کی، یہ سب بھی اسی میں آ جاتا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، کسی کو مال ملا، کسی کو طاقت ملی، کسی کو علم ملا، یہ سارے رزق ہیں، یعنی ہر وہ چیز جو اللہ کی طرف سے آپ کے کسی بھی کمال کے بغیر آپ کو مل جاتی ہے وہ اللہ کا دیا ہوا رزق ہے۔ تو پہلی صفت کیا بتائی کہ جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اللہ کو یاد کیا جاتا ہے تو ان کے دل وجلت، وجل کہتے ہیں دل ہی دل میں خوف محسوس کرنا۔ تو یہ مومن اور غیر مومن کا فرق ہوتا ہے کہ جب اللہ کا کوئی حکم آتا ہے، اللہ کی ذات یا صفات کا ذکر کیا جاتا ہے تو دل ڈر جاتے ہیں اور استغفار کرنے لگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا حکم بجا لاتے ہیں۔ وہ کفار کی طرح نہیں ہوتے کہ جن کے دل اللہ کے ذکر سے تنگ ہوتے ہیں۔ اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ۔ ایک اور جگہ آتا ہے وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّىٰ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا، جب اس پر ہماری آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو تکبر کرتے ہوئے منہ پھیر لیتا ہے، گویا اس نے سنا ہی نہ ہو۔ كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا، سنی انسنی کر دیتا ہے۔ تو اللہ کے ذکر سے دل اطمینان بھی پا جاتے ہیں اور دل ڈر بھی جاتے ہیں، دونوں کا ذکر یہاں پر ہوا ہے۔ مخبت بھی ہوتے ہیں اور پھر وجلت بھی ہوتے ہیں، کیونکہ اور یہ ایک دوسرے کا کنٹراڈکٹ نہیں کرتے۔ مطلب یہ ہے کہ سن کر ان کی بے چینی دور ہو جاتی، اطمینان میں آتے ہیں، اور پھر مزید ذکر سے ان کے دل پگھلنے لگتے ہیں اور اللہ کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔
یعنی وجل ایسا خوف نہیں ہوتا کہ سن کے اللہ کی طرف سے بھاگیں، بلکہ اور اللہ کی طرف راغب ہوتے ہیں، ان کے اندر پھر شکوک و شبہات داخل نہیں ہوتے، ان کے وسوسے دور ہو جاتے ہیں۔ تقشعر منه جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ، سورۃ زمر آیت 23 میں آتا ہے نا کہ جس سے ان لوگوں کی کھالوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، پھر ان کی کھالیں اور ان کے دل اللہ کی یاد سے نرم ہو جاتے ہیں۔ اور دوسری چیز پھر صبر کرنے والے، یعنی سفر حج میں جتنی بھی مشکلات اور اذیتیں پیش آتی ہیں، بعض لوگوں کے سخت رویے یا خود غرضی کی وجہ سے حالات مشکل ہو جاتے ہیں، یا پھر بھوک، بیماری اور رکاوٹیں راستے کی پریشان کرتی ہیں، ان سب موقعوں پر صبر سے کام لیتے۔ اب صبر کیا ہے؟ صبر یہ ہے کہ اس وقت انسان خاموشی اختیار کر لے، آگے سے جواب نہ دے، بحث نہ شروع کر دے، بہت لمبی چوڑی نصیحتیں اور آرگیومنٹ شروع نہ کر دے، کچھ سنائے نہیں، کچھ یعنی کہ دو بدو ہو کے جواب نہ دے۔ اگر کسی ایک کو غصہ تھوڑا آ ہی گیا ہے تو دوسرا اس کو خاموشی اختیار کر، معاملہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اگر دوسرا بھی شروع ہو جائے تو پہلا اور بڑا اٹھتا ہے، پھر کام خراب ہو جاتا ہے۔ تو کیونکہ اس حال میں فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے صبر ہی ضروری ہے۔ صبر ہو تو یہ ہو سکتا ہے، یعنی اللہ کی نافرمانی سے بھی بندہ صبر کی وجہ سے ہی رکتا ہے، ناحق جھگڑے سے بھی اللہ کی خاطر ہی رک سکتا ہے، جنسی باتوں اور ان چیزوں سے بھی انسان اللہ کے ڈر سے ہی رک سکتا ہے۔ اور پھر تیسری صفت تو نماز، اور نماز میں سستی نہ کرنا، وقت پر ادا کرنا، مردوں کے لیے جماعت سے پڑھنا۔ چوتھی صفت مما رزقناہم ینفقون ہو گئی، اور اس میں جو من ہے، من ما، مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں کہا جائے کہ سارا ہی دے ڈالو، اس میں سے جو ہم نے دیا ہے اس میں سے کچھ حصہ دے دو، اور اس میں قربانی پر بھی خرچ کرتے ہیں، پھر اس کے علاوہ جو محتاج فقیر لوگ ہیں ان پہ بھی خرچ کرتے ہیں۔ نیکسٹ ہے والبدن جعلناها لکم من شعائر اللہ، اور قربانی کے جانور، بدنہ جو ہے یہ بدنت ان کی جمع ہے۔ بدنہ کا اطلاق اونٹ، گائے، بھینس وغیرہ پر ہوتا ہے، زیادہ استعمال اونٹوں پر ہوتا ہے جن کی جسامت بڑی ہوتی ہے، اس وجہ سے ان کو بدنہ کہا جاتا ہے، بدن والے، موٹے تازے۔ یہاں فرمایا کہ یہ اللہ کے شاعر میں سے، شاعر شعیرہ کی جمع ہے نا، وہ نشان جو نظر آتے ہیں، یعنی نظر آنے والی نشانیاں ہیں۔ اور پیچھے آپ کو بہت ڈیٹیل سے میں ایکسپلین کر چکی ہوں کہ اشعار کہتے ہیں قربانی کے جانور کے جسم پر کٹ لگا کر اس کا خون اس کے جسم پر ملنے کو، کہ جس سے وہ پہچانا جاتا ہے کہ یہ قربانی کا جانور ہے۔ لکم فیہا خیر، تمہارے لیے ان میں خیر ہی خیر ہے، بڑی خیر ہے۔ خیر النکرہ، بڑی خیر ہے، یعنی ان جانوروں کے بہت سے فائدے ہیں، خواہ سواری ہو یا بار برداری ہو یا دودھ ہو یا اون ہو یا بچے ہو یا کھالیں ہو یا ہڈیاں ہو یا گوشت ہو یا چربی ہو، یعنی یو نیم اٹ، بے شمار فائدے ہیں تمہارے لیے ان میں۔ اللہ نے اس طرح ان کو تمہارے لیے بنایا اور پیدا کیا۔ اور جب تم انہیں قربان کرتے ہو دنیا کے فائدے تو اٹھاتے ہی ہو، اس قربانی کی وجہ سے آخرت میں بہت بڑا اجر اپنے لیے سمیٹ لیتے ہو، یعنی دونوں چیزوں کو مد نظر رکھا جائے۔ فاذکروا اسم اللہ علیہا صواف، اب ان پر اللہ کا نام لو، صواف یعنی کھڑا کر کے قطار میں، صف، ذبح کرتے وقت ان پر بسم اللہ پڑھو۔ اب بار بار اللہ کے نام کا ذکر کیا جا رہا ہے، ویسے بھی آپ کو معلوم ہے حج اور عمرے کا سفر تو ہے ہی اللہ کی یاد کے لیے، اور خصوصاً یہ ایام تشریق اور یوم النحر جس میں قربانیاں کی جائیں گی۔ صواف جو ہے یہ صافت ان کی جمع ہے، اور صف کا معنی ہوتا ہے قطار،
یعنی اگر قربانی کے اونٹ زیادہ ہوں تو پہلے ان کو لائن میں کھڑا کر لو، صف بستہ رکھ کر لو، پھر ایک ایک کو نہر کرو۔ اس سے قربانی کرنے کا عمل خوبصورت ہو جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ ایک بھیڑ اکٹھی کر لو، ایک کو کھینچ کے لاؤ، پھر وہ یعنی ان کو پہلے ارینج کرو، آرگنائز کرو۔ اس سے قربانی کے جمال و جلال میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ انہیں کھڑا کر کے نہر کرو، لٹا کے نہیں ذبح کرو۔ اونٹ کو کیسے ذبح کرتے ہیں؟ کھڑا کر کے۔ زیاد بن جبیر کہتے ہیں میں نے دیکھا عبداللہ بن عمر ایک شخص کے پاس آئے جو اپنا اونٹ بٹھا کے نہر کر رہا تھا۔ آپ نے فرمایا اسے کھڑا کرو، باندھو پھر نہر کرو، یعنی اس کا دائیں گھٹنا باندھ دیا جاتا ہے نا تاکہ وہ آگے نہ بڑھ سکے، چل نہ پڑے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ یہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، یعنی اونٹ کے نہر کا طریقہ بتایا جا رہا ہے یہاں کہ اونٹ کو اگلی بائیں ٹانگ کہتے ہیں، بائیں ٹانگ اس کی باندھی جائے، پھر اس کے سینے کے گڑھے میں جو یہاں گڑھا سا نہیں ہوتا جہاں سے گردن شروع ہوتی ہے، یہاں کسی چھرے یا نیزے یا برچھے سے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر اس کو اندر یعنی مارا جائے، اور پھر اس سے وہ خون نکلنے لگتا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے پرنالا نہیں بہ رہا ہوتا، کبھی آپ نے چھت سے پانی گرتے ہوئے دیکھا ہوگا، ایگزیکٹلی وہی سین ہوتا ہے۔ میں نے تو ٹیپ کھول دی کسی نے، تو جب سارا خون اس کا نکل جاتا ہے پھر اونٹ کھڑا نہیں رہ سکتا، کافی دیر کھڑا رہتا ہے، کیونکہ میں نے یہ قریب سے دیکھا ہے منظر۔ اور پھر جب نیچے گر جائے اور بالکل ٹھنڈا ہو جائے تو اس وقت اس کی کھال اتاری جائے، اس سے پہلے اس کے جسم کا کوئی حصہ مزید نہیں کاٹا جائے گا، صرف نحر کیا جائے گا، خون نکالا جائے گا اور بعد میں اس کا جسم صاف کیا جائے گا۔ جانوروں کو ہمیشہ اچھے طریقے سے ذبح کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے ساتھ احسان کو واجب کیا ہے، ہر چیز کے، ہر کام اچھے سے کرو۔ بس جب تم قتل کرو تو اچھے طریقے سے، اور جب تم جانور ذبح کرو تو اچھے طریقے سے ذبح کرو۔ تم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ اپنی چھری تیز کر لے اور اپنے ذبیحہ کو راحت پہنچائے، یعنی جو جانور ذبح کر رہے ہو اس کو راحت پہنچائے۔ یہ جب لکھا ہے نا کہ قتل کرو تو اچھے طریقے سے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ لوگوں کو قتل کرنا شروع کر دو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب جنگ وغیرہ میں یا ویسے کوئی جو قصاص کے طور پر جب ہوتا ہے تو پھر سزا میں، تو اس وقت یہ نہیں کہ اذیت دے دے کے مارو اس کو۔ تو جب جانور ذبح کر چکو تو پھر کیا کرو؟ کتنی ڈیٹیل بتائی اللہ تعالیٰ نے، فَكُلُوا مِنْهَا، اب کھاؤ اس میں سے۔ تو قرآن مجید کی یہ آیات اور یہ احکامات قربانی کے سیزن کے قریب پڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ پوری روح اور پورے شعور کے ساتھ یہ کام کریں، صرف ہمارے بندے نہیں کہ پیسے دے دیے یا کوئی جا کے وہاں ذبح کر کے ہمیں میٹ لا دے یا پیک کر دے یا فریز کر کے دے دے۔ تو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ اس موقع پر انسان حاضر ہو اور خود اپنے ہاتھ سے کرے، یعنی مردوں کے لیے، عورتیں بھی کر سکتی ہیں لیکن عمومی طور پہ مردوں کے لیے۔ اور پھر یہ کہ اس کے گوشت کی تقسیم اور ان چیزوں میں انسان یعنی اپنا ایک حصہ ڈالے، اور پھر اس کو پکائے اور پھر اس کو کھائے اور شکر ادا کرے۔ کیونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ اچھا ہی تو اللہ کی خاطر کیا ہے، اب یہ صدقہ ہے تو اب اس میں سے تو ہم خود نہیں کھا سکتے، نہیں، قربانی کا گوشت خود بھی کھا سکتے ہیں۔ ہاں جب غریبوں کے نام پہ آپ صدقہ کرتے ہیں تو اس میں سے پھر خود نہیں کھا سکتے۔ جی جو استاذہ بکرا ذبح کرتے ہیں اس کو تو کہتے ہیں کہ جب وہ اس کا گوشت گرم ہی ہوتا ہے تو اس کی کھال اتار سکتے ہیں ورنہ پھر مشکل ہو جاتا ہے، لیکن اونٹ کو بالکل اس کا یہ ٹھنڈا ہونے مطلب نہیں 3-4 گھنٹے چھوڑ دو، صرف یہ ٹیسٹ کرتے ہیں اس وقت کہ کوئی اس کے اندر حرکت تو نہیں باقی او رہی، اچھا یہ مطلب یعنی ٹو میک شور کہ روح نکل گئی ہے بس، یعنی روح ہوتے ہوئے۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ بچپن میں نے کہیں دیکھا تھا کسی نے بھیڑ ذبح کی آخری دن، اور وہ شام ہونے کے قریب تھی، شاید ان کو لانے میں دیر ہوئی، اور جب اس کا گوشت کاٹا گیا تو گوشت جو پلیٹ میں رکھا ہوا تھا اس کی سکن ایسے ہل رہی تھی، یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ تو اس سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے۔
پوری طرح روح نکل چکی ہو، اور اس کی ٹیسٹنگ کے طریقے ہیں، جو لوگ ہر وقت دن رات ذبح کرتے ہیں ان کو پتا ہے کہ تیار ہے یا نہیں، لیکن بعض اوقات وہ کر کے نا تو بے حس بھی ہو چکے ہوتے ہیں، تو اس لیے خود بھی میک شور کرنا چاہیے کہ ایسے کوئی ظلم نہ ہو، کیونکہ احسان کے خلاف ہے۔ فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا، اس میں سے خود بھی کھاؤ، وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، اور جو قناعت کیا ہوا ہے اور جو اپنی ضرورت پیش کر دے اس کو بھی کھلاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آزاد کردہ غلام صوبان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا یہ گوشت پکاؤ۔ صوبان کہتے ہیں میں نے اس گوشت کو پکا کر رکھا، آپ مدینہ منورہ پہنچنے تک اسی میں سے کھاتے رہے، یعنی اچھی طرح پکا لیا ہوگا نا کہ وہ خراب نہ ہو۔ اور وہاں پر تو آپ کو پتا ہے اب تک لوگ گوشت سکھاتے ہیں اور نمک لگا کے سکھا لیتے ہیں، اور وہ سوکھا گوشت بہت مزے کا ہوتا ہے، کہ ہو سکتا ہے بچپن میں آپ نے بھی کبھی کھایا ہو، ہماری نانی سکھایا کرتی تھی، اور وہ اب تو لوگ چاکلیٹ اور اس طرح کی چیزیں سک کرتے ہیں، چباتے ہیں کچھ، لیکن وہ بالکل ایسے ہی منہ میں رکھ کے کافی دیر تک اس کا رس چوسنے کے بعد اس کو کھایا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچنے تک اس میں سے کھاتے رہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اسی دن گوشت کو ختم کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ آپ کئی دن تک اس کو کسی بھی، چاہے سکھا کے، چاہے فریز کر کے، چاہے پکا کے، ایسے طریقے سے رکھ کے پھر اس کو کھا سکتے ہیں۔ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یوم النحر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قربان گاہ کی طرف بڑھے، 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے نحر کیے، 63۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ عمر کے اس حصے میں جب کہ آپ تقریباً 63 ایئرز کے ہو چکے تھے، آپ کے اندر کتنی طاقت تھی۔ پھر باقی حضرت علی کے سپرد کر دیا، اور علماء یہ کہتے ہیں کہ 63 اس لیے کیے کہ آپ کی عمر 63 سال تھی، اور جو بچ گئے وہ انہوں نے نہر کر دیے۔ آپ نے حضرت علی کو اپنی قربانیوں میں شریک فرمایا۔ فارغ ہونے کے بعد آپ نے ہر قربانی سے گوشت کا ایک ایک ٹکڑا لانے کا حکم دیا کہ ہر اونٹ میں سے ایک ایک ٹکڑا نکال کے لایا جائے، پھر انہیں ہنڈیا میں ڈال کے پکایا گیا۔ میں سوچتی پتہ نہیں کتنی بڑی ہنڈیا ہوگی میری۔ تو ان دونوں نے ان قربانیوں میں سے کھایا، نہیں حضرت علی نے بھی کھایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مطلب سب نے کھایا ہوگا، لیکن چونکہ انہوں نے نہر کیا تھا تو انہوں نے خود بھی کھایا اور شوربہ بھی پیا۔ تو قانع کہتے ہیں قناعت کرنے والے کو، کہ جو اللہ نے دیا ہے اس پر صبر کرے اور کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے، اور معتر کہتے ہیں اپنی ضرورت پیش کر دینے والے کو، یعنی جو سوال کر لے۔ تو دونوں کے لیے جائز ہے، دونوں کو ہی دیا جا سکتا ہے، یعنی قربانی کے گوشت میں سب کا حصہ ہے، اپنا بھی، حاجت مندوں کا بھی۔ ایک وہ جو بہت یعنی جسے کہنا چاہیے صابر و شاکر ہیں، اور دوسرے یہ اور ضرورت مند ہوتے ہوئے بھی سوال نہیں کرتے، اور لوگوں کو ان کی ضرورت کا پتہ بھی نہیں چلتا، اور دوسرے وہ جو ضروریات سے مجبور ہو کر لوگوں سے سوال کرنے لگتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کا ذکر کر دیا کہ دونوں کو دیا جا سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَكُلُوا وَادَّخِرُوا وَتَصَدَّقُوا، خود کھاؤ، ذخیرہ کر لو، اور صدقہ کر لو، یعنی تینوں کام کر سکتے ہو۔ پھر اس گوشت کو خود تقسیم کیا جائے۔ ایک شخص منا کے میدان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کا گوشت تقسیم کر رہے تھے، یعنی آپ خود اس کام پر لگے ہوئے تھے۔ آگے فرمایا كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اس طرح ہم نے ان جانوروں کو تمہارے لیے مسخر کیا تاکہ تم شکر ادا کرو، یعنی اتنے بڑے بڑے قوی ہیکل اونٹ، بیل جو طاقت میں تم سے کہیں زیادہ ہے تمہارے تابع کر دیے، وہ سرنڈر کیے ہوئے تمہارے سامنے، تم اپنے آپ کو اللہ کے تابع کرو، جبکہ تم اس سے بھاگ نہیں سکتے، اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، یہ جانور تو تمہیں عاجز بھی کر سکتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ جو فائدہ اٹھانا چاہو ان سے اٹھاؤ، لیکن اس کے بعد یہ ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرو۔ آخر میں فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ،
اللہ تعالیٰ کو ان جانوروں کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا، لیکن اس کو تقویٰ پہنچتا ہے۔ گوشت تو تم خود کھا جاتے ہو، خون تو بہہ کے زمین میں چلا جاتا ہے، یہ تو سب زمین پہ ہی رہ گیا، کچھ تمہارے پیٹ میں چلا گیا، کوئی زمین کے پیٹ میں چلا گیا، اللہ تعالیٰ کو تو کچھ بھی نہیں پہنچا۔ وہاں کیا جاتا ہے کہ کس دل سے یہ قربانی کی، تمہارا تقویٰ جاتا ہے، تم کیا سوچ رہے تھے، کس محبت سے تم نے ان پر اپنا مال خرچ کیا، اور کس طرح پھر ان کو سنت کے مطابق ذبح کیا، اور پھر کس طرح ان کی تقسیم کی، اور کس طرح کھایا اور کھلایا۔ یعنی سحری عید کا جو منظر ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہے، وہ دیکھ رہا ہے کیا کرتے ہو تم۔ جاہلیت کے زمانے میں لوگ جب اونٹ وغیرہ ذبح کرتے تھے تو اس کا خون جمع کر کے پھر جا کے بتوں پہ ملتے تھے، چھڑکتے تھے، ملتے تھے۔ لیکن یہاں فرمایا کہ اسلام میں ایسا کچھ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ خون نہیں چاہیے۔ تمہارے معبود جو ہیں ان کو خون چاہیے، لیکن اللہ کو نہیں چاہیے۔ اور یاد رکھیے کہ ہر شخص کے تقوی اور اخلاص کے مطابق اس کی قربانی کا اجر ہے۔ ٹھیک ہے، سائز کا بڑا چھوٹا ہونا بھی میٹر کرتا ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ تمہارا دل کتنا تھا یہ کام کرنے کو، کس محبت اور شوق سے کیا تم نے یہ کام، کیونکہ اللہ تعالیٰ دلوں کو دیکھتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ نہ تمہارے جسموں کو دیکھتا ہے نہ تمہاری صورتوں کو، لیکن وہ تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے۔ اور آپ نے اپنی انگلیوں سے اپنے سینے کی طرف اشارہ فرمایا۔ کذالک سخرھا لکم، پھر مسخر کرنے کی بات، یعنی یہ قابل غور بات ہے کہ یہ جانور تمہارے کنٹرول میں دیے ہیں اللہ نے، نہ دیتا تو تم کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، رمضان کے روزے رکھنے کے بعد بھی کیا ہے؟ تکبیرات، اللہ کی بڑائی بیان کرو اس پر جو اس نے تمہیں ہدایت دی، تمہیں سارے طریقے سکھا دیے، کیا کرنا ہے، کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنا احسان دوبارہ یاد دلایا، اور پھر اس احسان پر اللہ ہی کی بڑائی، اور سب سے بڑا احسان یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہدایت دی ہے۔ تو یاد رکھیے جانور کو ذبح کرنے کے لیے دو اہم شرائط ہیں، ایک بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا، یعنی اللہ کا نام لینا، اور دوسرا خون بہانا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو چیز جانور کا خون بہا دے اور اس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو تو تم اس کو کھا سکتے ہو، اسی کو ذبیحہ کہتے ہیں۔ یعنی بسم اللہ پڑھنا اور خون بہانا ویسے بھی شرط ہے۔ اور سورۃ الانعام میں فرمایا، وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، اس میں سے مت کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا، روکا گیا ہے۔ یعنی وہ جانور مت کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا، بلا شبہ یہ یقیناً سراسر نافرمانی ہے۔ یعنی اگر کوئی اللہ کا نام لیے بغیر جانور ذبح کر رہا ہے تو وہ جانور حلال نہیں ہے، حرام ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ یہاں جو تکبیر کی بات ہے تو حج کے سارے مناسک ادا کرتے ہوئے تکبیرات پڑھنی چاہیے، اور خصوصاً ایام تشریق میں تکبیرات پڑھنی چاہیے۔ اور دل میں کیا ہونا چاہیے تکبیرات پڑھتے ہوئے؟ اللہ کا شکر ہونا چاہیے، اللہ کی یاد ہونی چاہیے۔ پانچوں نمازوں کے بعد بھی تکبیرات پڑھی جاتی ہیں، اور عشرہ ذی الحجہ کی سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ تکبیرات کا پڑھنا، کہ اللہ نے ہدایت دی ہمیں۔ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ، اور احسان کرنے والوں کو بشارت دے دیجئے۔ کون ہے یہ احسان کرنے والے؟ حضرت حدیث جبریل میں آتا ہے نا کہ جبریل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا، مل احسان، احسان کیا؟ تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تم اللہ کی ایسے عبادت کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر ایسا نہ محسوس ہو تو پھر یہ یاد رکھو کہ اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو یہاں حج کے دوران، قربانیوں کے دوران، ان ایام کے دوران تقوی اور احسان یہ اپنے ساتھ رکھو، یہ محسوس کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔
اس کو تمہاری ساری قربانی کا پتہ ہے. جانور تو تم نے قربان کیا جو تمہارے نفس کی قربانی ہے، یا وقت کی قربانی ہے، یا مال کی قربانی ہے، یہ سب بھی اللہ کی نگاہ میں ہے، اور اس پر اللہ تعالیٰ بدلہ دے گا. خوشخبری دے دو، یعنی جنہوں نے احسان کے درجے پر حج کیا، قربانیاں کی، ان کے لیے خوشخبریاں ہیں، گڈ نیوز ہے. تو محسنین وہ ہوتے ہیں کہ جو اللہ کے ساتھ بھی معاملہ کرتے ہوئے، عبادت کرتے ہوئے بھی احسان کے درجے میں عبادت کرتے ہیں، اور بندوں کے ساتھ بھی معاملہ کرتے ہوئے احسان کے درجے میں کام کرتے ہیں. ان سے اچھے سلوک سے پیش آتے ہیں، ان کو مالی یا کوئی علمی فائدہ پہنچاتے ہیں، یا اپنے جاہ و منصب کے ذریعے کو فائدہ دیتے ہیں، ان کی خیر خواہی کرتے ہیں، ان کو کسی نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روک دیتے ہیں، کوئی اچھی بات کہہ دیتے ہیں. یہ سب احسان میں آتا ہے. سورۃ البقرہ میں آتا ہے وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. تو محسنین کی بشارت کیا کہ انہیں اللہ کی محبت حاصل ہو جاتی ہے. اور هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، احسان کے بدلہ احسان. اللہ یعنی تم نیکی کرو گے تو تمہارے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ احسان کا معاملہ فرمائیں گے. وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. اور احسان کیا ہوتا ہے؟ کسی کے حق سے زیادہ اس کو دینا، یعنی تمہیں بہت کچھ ملے گا، زندگی میں تمہارے راستے آسان ہو جائیں گے. ایک جنازہ جا رہا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مستریح او مستراح، یعنی یا تو یہ راحت پا گیا ہے یا لوگ اس سے راحت پا گئے. یعنی یہ راحت پا گیا لوگوں کے برے رویوں سے، دنیا کی مصیبتوں، بیماریوں، تکلیفوں سے آرام، اب اس کو آرام مل گیا، سارے غم ختم. بندہ مومن کے ساتھ تو یہی ہوتا ہے نا، موت اس کے لیے خوشخبری لے کر آتی ہے، اور دنیا میں ہر دم اس کو کوئی نہ کوئی جو تکلیف، بیماری، پریشانی رہتی ہے وہ ساری ختم ہو جاتی ہے، اور چین سے سو جاتا ہے جا کے، اور قیامت کے دن اٹھے گا. اور مستراح، مستراح وہ ہے کہ جس سے لوگ اتنے تنگ ہیں کہ دعا کرتے ہیں کہ یہ ہمارے جان چھوڑے، اور جب وہ مر جاتا ہے شکر کرتے ہیں. تو اب ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم لوگوں کے لیے کیا ہے، لوگوں پہ بوجھ ہے یا لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کا ذریعہ ہے. اس جہاز میں مسلمانوں کی اکثریت ہوتی ہے، وہ جہاز ابھی رکتا نہیں کہ کیبنز کھلنے لگتے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اتنی جلدی کس بات کی ہے، کس بات کی جلدی؟ گھر ہی جانا نا، اور شوق سے گھر سے نکلے تھے سیر کرنے، وہ منع کر رہے ہوتے. اور یقین کریں ایک دفعہ میرے سر پہ کوئی چیز آ کے لگی، یعنی اتنا ڈینجرس ہے کہ وہ جہاز ابھی ڈول رہا ہے، موڑ کاٹ رہا ہے، پارک کر رہا ہے، جو بھی، لیکن یہ کہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. سامان کون لے جائے گا، کہاں لے جائے گا؟ ٹھیک ہے اگر آپ کو فکر، آپ نظر رکھیں کہ کوئی اور آپ کا ملتا جلتا نہ لے جائے، غلطی سے نہ لے جائے. لیکن یہ کہ اور دوسروں پہ شک کرنے کی وجہ بہتر ہے اپنی نشانیاں لگا کے جائیں، کچھ ربن وبن باندھ کے جائیں، پتہ چلے. کیونکہ بعضوں کے سوٹ کیسز اب اس بالکل ایک جیسے ہوتے ہیں اور کوئی فرق نہیں ہوتا، اور ایسی غلطیاں ہوتی بھی ہیں اور آپ کے علم میں بھی ہوں گی کہ وہ کسی اور کا بیگ اٹھا لائے اور